شادی کی پہلی رات تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور سلام کیا۔ سعدیہ ایک اچھی طبیعت کی لڑکی تھی۔ ماں باپ نے اسے بڑے لاڈ و پیار سے پالا تھا۔ سعدیہ نے ماسٹر کی ڈگری انگلش میں حاصل کی تھی۔ وہ بہت سلیقہ مند اور گھر کے کام بہت خوشی سے کرتی تھی۔ اس کی امی جان نے اس کو سب سلیقے سکھائے تھے تاکہ وہ اپنے سسرال میں جا کر پریشان نہ ہو۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ بیٹیوں کو سب کام کاج سکھائے جائیں تاکہ وہ سسرال میں جا کر پریشان نہ ہوں، ورنہ آج کل تو توبہ توبہ، ساس کی بہو سے نہیں بنتی اور بہو کی ساس سے نہیں بنتی۔ اور ارسلان سعدیہ کا کزن تھا اور وہ ایک گورنمنٹ نوکری کرتا تھا۔ اسے سعدیہ بہت اچھی لگتی تھی، لہٰذا ارسلان کی امی نے سعدیہ کا رشتہ مانگا اور سعدیہ کے والدین نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ دونوں اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ خوب تیاری کی گئی اور پھر شادی کا دن آیا۔ دھوم دھام سے شادی کی گئی۔ ارسلان سعدیہ کو اپنے گھر لے آیا اور پھر باقی ساری رسمیں ہوئیں۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پھر وہ موقع ہوتا ہے جو ہر لڑکے اور لڑکی کے لیے زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ اس دن لڑکی لڑکے سے منہ دکھائی لیتی ہے، جو کہ لڑکا اپنی مرضی اور خوشی سے دیتا ہے۔ پھر وہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، اور ایسا ہی انہوں نے بھی کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا ایک دوسرے کے جیون ساتھی بننے پر۔ کچھ دن کے بعد زندگی اپنے نارمل روٹین میں آنا شروع ہو گئی۔ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ سعدیہ روزانہ صبح اٹھ کر اپنے شوہر اور اپنی ساس کے لیے ناشتہ بناتی اور اپنی ساس کی خوب خدمت کرتی۔ ان کے گھر میں بہو کے آنے سے خوشیاں آ گئی تھیں۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ ان کے ہمسائے میں ایک عورت رہتی تھی جو کہ اکثر ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ وہ ان کو دیکھ کر اندر ہی اندر حسد کرتی تھی اور ایسے موقع کی تلاش میں ہوتی کہ کسی طرح ان کا سکون برباد کر سکے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ حسد کرتی تھی۔ وہ اکثر سعدیہ کی ساس کو ادھر ادھر کی لگاتی کہ تمہاری بہو کو سلیقہ نہیں ہے، لیکن سعدیہ کی ساس کہتی کوئی بات نہیں، سیکھ جائے گی، ابھی بچی تو ہے۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا اور اللہ کی رضا کہ ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ساس پریشان ہوتی، لیکن وہ اللہ پر توکل کرتی کہ اللہ دے گا اولاد میرے بیٹے کو۔ اس کے بعد اسی عورت نے یہ بات بار بار کرنا شروع کر دی کہ ایک سال گزر گیا ہے اور اولاد نہیں ہوئی، ضرور تمہاری بہو میں کوئی مسئلہ ہے۔ اسی طرح جب 3 سال گزر گئے لیکن اولاد نہ ہوئی تو ساس بھی اس عورت کی باتوں میں آ گئی کہ ضرور میری بہو میں کوئی مسئلہ ہے۔ جب تک ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد یہ بات تو طے ہو گئی کہ دونوں میاں بیوی بالکل ٹھیک ہیں۔ ابھی اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری نہیں ہے۔ اولاد نہ ہونے کی بات کو اس عورت نے وجہ بنا کر اس کی ساس کو بہکانا شروع کر دیا کہ اولاد کے بغیر کچھ نہیں۔ سعدیہ کی ساس اس عورت کی باتوں میں آ گئی۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول خراب ہونا شروع ہو گیا اور ساس بہو میں تکرار ہونا شروع ہو گئی۔ ادھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ آئے دن لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو گیا، جس سے سارے گھر کا ماحول خراب ہوتا گیا۔ ماں بیٹے کو شکایت لگاتی اور بہو شوہر کو ساس کی ہوئی لڑائی کا بتاتی۔ شوہر ذہنی طور پر کمزور ہونا شروع ہوا اور پھر ایک دن اس نے اپنی بیوی سے لڑائی کی، جس کی وجہ سے وہ کام ہو گیا جس کی کبھی امید نہ تھی۔ پریشانی میں وقت گزرتا گیا، ہنستا بستا گھر خراب ہو گیا۔ سعدیہ بہت اچھی تھی۔ وہ اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ یہ دن امتحان کے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کی سن لی اور وہ حاملہ ہو گئی۔
اللہ پاک نے ساس کے ذہن میں بھی یہ ڈالا کہ وہ غلط تھی، نوبت و طلاق تک پہنچ چکی تھی، لیکن جب انسان سچا اور اچھا ہو اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر سعدیہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کی وجہ سے سب بہت خوش تھے اور سارے شکوے گلے ختم ہو گئے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی اولاد لڑکی نہیں بلکہ لڑکے کے نصیب سے ہوتی ہے، اور اگر کسی کے ہاں اولاد پیدا نہ ہو تو اس بات کو جواز بنا کر طلاق کی حد تک جانے والوں کو عقل سے کام لینا ہوگا۔ اولاد لڑکے کا نصیب ہوتا ہے، پھر اس میں بیچاری عورت کو کیوں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے؟ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے۔ خداڑا اس تحریر کا مقصد آگاہی دینا ہے، ہوش کے نہ کھلیں اور کسی کی بیٹی بہو کا گھر خراب نہ ہونے دیں اور اپنے فیصلے خود کریں۔ دوسروں کے بہکاوے میں آ کر اپنا گھر کبھی خراب مت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، والسلام۔